ایک دو میں فرق کوئی نہیں پڑتا. 10 انسپکٹر بنے بس نہیں کیمرہ مین کو چھوڑ کر طے ہوا تھا. کیمرہ مین کو چھوڑ دیں. کیمرہ مین ایک ہوگا نا کر اچھا ایک آدمی اپنا ٹائم والا دین آپ ہمیں جو گھڑی دے کر بالکل کاوت پہن وہ لے جائے اپنے ساتھ اپنا ایک آدمی آپ کی طرف جائے ٹائم چلا جائے چھ کدھر بیٹھ میں ٹائم نہیں کروں گا. میں ایک ان کو ہوگا ایک آدمی دو آدمی ٹائم ایسی جگہ رکھو نا تاکہ مناظر میں گفتگو بھی کرنی پہ تو پھر وہ سارا جا سکے. تو وہ پھر ایسے ہی ہوئی سکا کہ میں اتنے درمیان ندیم بھائی آپ ایک آپ کا ٹائم آپ کو ندیم صاحب جی یہ کاغذ لائٹ جو ہے کیمرے پہ لگا رہے ہیں. لائٹ جو ہے نا کیمرے پہ اس طرف کریں گے میری طرف اویس اور اویس کو بلایا نا بیٹھ کے کھڑے ہو گئے جی ٹھیک پہلے کھڑے ہو کر پھر بیٹھتے ہیں. حضرت صاحب اجازت ہے جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی جو یہ ایک مجلس علمی مجلس کا جو انعقاد کیا گیا ہے اس میں بنیادی طور پر دعوی اہل حدیث اس کو دلائل کی روشنی میں برقا جائے گا کہ دعوی اہل حدیث جو ہماری گزشتہ نشست ہوئی تھی رمضان المبارک میں خیابان سر سید راولپنڈی میں اس میں دعوی اہل حدیث یہ کیا گیا تھا کہ امام محمد بن حسن الشیبانی جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں. اس کے جواب میں دعوی اہل سنت یہ تھا اگر اہل حدیث حضرات امام محمد بن حسن الشیبانی رحمہ اللہ الفقی کی تہذیب اصول حدیث اور اصول علم حدیث و جرح و تعدیل کی روشنی میں جرح مفسر و مقبول ثابت کر دیں تو پھر ہم ان کی تہذیب کے قائل ہو جائیں گے. اس پر دونوں فریقوں کی کچھ گفتگو ہوئی تھی اور ایک بات طے ہو گئی تھی جس پر سائن موجود ہیں دونوں فریقوں کے. وہ کیا؟ جمہور محدثین سے جرح مفسر و جرح مقبول متعین کریں گے. وہ فریقین کے نزدیک مسلمہ ہوگی اور مناظرے کے دن یہ چیز پہلے طے ہوگی. اب یہ وہ بات تھی جو ضبط تحریر ہو چکی ہے. لیکن ہوا یہ اس کے بعد فیصل بھائی اور حافظ جو عمر صدیق صاحب ان کے درمیان جارے کی کچھ علتوں پر بحث شروع ہو گئی تھی کہ جارے کے اندر یہ متشدد ہو متعصب ہو یا متعنت ہو تو اس کی جرح قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. اس پر بحث چلتے چلتے اس نشست میں یہ طے ہوا تھا کہ پہلے ان چیزوں کو طے کیا جائے گا یعنی کہ جارے کی علتوں کو اور یہ چیزیں. لیکن بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو جارے کی کچھ علتیں ہیں یا جرح مفسر اور جرح مقبول ہے وہ اصل مضمون کے ساتھ اٹیچ ہے. جرح ثابت کرنی ہے اہل حدیث حضرات نے مؤثر جرح وہ ہوگی جو جرح مقبول ہوگی انتا جمہور محدثین مفسر ہوگی اور جارے کے اندر اگر اصول حدیث کے تحت کچھ علتیں پائی جائیں گی تو ان کی جرح قبول نہیں ہوگی. اب اہل حدیث میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اس نے یہ بات میں نے ضمناً کی تھی لیکن شاید کوئی بول نہیں کیا گیا تو آج پھر یہ کہتا ہوں بجائے اس کے کہ ہم آگے پیچھے کچھ جائیں ڈائریکٹ ہم اپنے موضوع پر چلے جاتے ہیں. مدعی اپنا جو دعویٰ ہے اس کو دلائل سے پیش کرنا شروع کر دے اور جو مدعا علیہ ہوگا وہ اس کے دعوے کا رد کرے گا. سائل ہوگا اس کے دعوے کو رد کرے گا جو طے ہو چکی ہے بات. اس لیے بجائے سے کہ پہلے ہم الجھ جائیں کہ یہ متشدد ہے وہ متعصب ہے یہ وہ ہے. جمہور محدثین کی یا علم اصول حدیث کی روشنی میں جو بات طے ہوگی وہ فریقین کے سامنے آ جائے گی. چونکہ دیکھیں یہاں پر متعین کوئی سالس نہیں ہے کہ جو آپ کا فیصلہ کرے گا عوام فیصلہ کریں گے سن کے بعد. تو علمی انداز میں گفتگو کی جائے موقف جو ہے جو جس فریق کا اس کو اپنے دلائل سے بالکل اس کو جو ہے نا وہ مضبوط چیز کے ساتھ پیش کرے فیصلہ عوام کر دیں گے. میری رائے یہ ہے
اس لیے بجائے اس کے کہ ہم پھر جائیں کہ 3 گھنٹے پہلے ان شرائط پر جائیں پھر 2 گھنٹے، میرے خیال میں یہ کوئی نامناسب بات ہے، کیونکہ موضوع بالکل چھوٹا سا، اس کو ڈائریکٹ ہی آپ شروع کر سکتے ہیں۔ پہلی ٹرن کتنی ہوگی؟ اب یہ منظور ہے دونوں فریقوں کی بات، ٹھیک ہوگی بات؟ اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ وقت کے بارے میں تعین آپ فریقین آپس میں بیٹھے ہوئے، میری رائے یہ تھی کہ 2 گھنٹے، موضوع اتنا لمبا ہے کوئی 2 گھنٹے طے کر لیں، 2 گھنٹے طے کر لیں۔ پہلی جو ٹرن، ہاں جی 2 گھنٹے ہو گئے، ٹھیک ہے، اچھا 2 گھنٹے ہو گئے۔ پہلی ٹرن آپ کی ہو 10 منٹ کی، اور اس کے بعد 5 منٹ کر لیں۔ پہلی اور آخری ٹرن ہوگی مدعی کی ہوگی، لیکن آخری ٹرن میں مدعی جو ہوگا وہ اپنا نئی کو دلیل پیش نہیں کرے گا، جو اصول حدیث کے تحت ہو، جو مناظرے کے تحت ہمیشہ ہوتا رہا۔ یہ بات تو منظور ہے، ایک ٹائم سیٹ کرنے والا دونوں طرف سے ہو گیا بالکل ہے، تو باقی تو میرے خیال میں اب اور تو کچھ طے کرنا باقی نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مناظرے کے اندر عمومی اعتبار سے تو اس میں یہ ہے کہ دونوں فریقین یہ کوشش کریں کہ ذاتیات وغیرہ کے حوالے سے کوئی بات نہ کی جائے، کیونکہ یہ اخلاقاً بھی درست نہیں ہے، تو اس کو خاص طور پر جو ہے وہ مد نظر رکھنا ہے۔ شروع کریں جی، چلیں۔ اچھا یہ بات ہے، پہلے دیکھ لیں، پہلے آپ کی طرف سے بہتر ہوگا کہ مناظر صدر مناظر کا وہ آپ بتا دیں سارا کچھ، ٹھیک ہے، تعارف کروا دیا جائے، اور اس کے بعد دیکھیں بیچ میں کوئی آدمی فریقین سے بولے گا۔ اب ایک اور بات ہے اخلاقی طور پر، مائک تو گیا بے شک، یہ شروع کر دے، بات ایک جیسی ہے، ہمیں کہتے ہیں ہم شروع پہلے کر دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں، ورنہ مائک تو ان کے پاس ہے، یہ بتا دیں مناظر صدر مناظر، ہم بھی بتا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک جیسی بات ہے۔ دیکھیں اب یہ دیکھیں ایک بات، اگر دونوں فریقوں میں سے کوئی بھی شخص مناظرے کے دوران اور بولا صدر مناظر اور مناظر کے علاوہ، تو اس فریق کے صدر مناظر کی یہ ذمہ داری کو اس کو باہر نکال دیں، کسی آدمی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور امن انداز میں علمی اور سنجیدہ انداز اختیار کرتے ہوئے یہاں پر ایک موضوع کو آپ طے کر رہے ہیں۔ آپ نے مناظر صدر مناظر کا بتا رہے، چلیں یہ پہلے آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت اہل حدیث کی طرف سے انشاءاللہ العزیز متکلم مناظر کے فرائض مراد اسلام حافظ محمد عمر صدیق صاحب حافظہ اللہ فرائض انجام دیں گے، اور صدر مناظر کے فرائض بندہ نچیز محمد یحییٰ عارفی میں انشاءاللہ انجام دوں گا، اور محترم حافظ صاحب کے ساتھ بطور معاون حافظ محمد ندیم ظہیر صاحب انشاءاللہ ہمارے معاونین میں سے ہوں گے، اور اس طرح محترم بھائی محمد عدنان جو ہے وہ معاونین کے اندر ہوں گے۔ فیصل حاصل کریں گے، عاطف صاحب اور آصف صاحب، اور صدر مناظر بھی محمد ارشد محمد ارشد، ٹھیک ہے حضرت دلائل اپنا شروع کریں۔ پہلی ٹرن ہے آپ کو ٹائم فکس کر لیں، جب آپ دیکھ لیں اور جیسے ٹائم اچھا ایک بات حضرت اس میں دیکھ لیں کہ کچھ محدثین کی جرح کے الفاظ ایک جیسے ہوتے ہیں، ملتے جلتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اصل چیز تو یہ ہے نا کہ جس محدث کی جرح پیش کی جائے گی ان کو حق حاصل ہوگا اس کا اوپر پور جواب، اس کو رد کریں جس انداز سے رد کرنا ہوگا۔ تو جن محدث دیکھیں چونکہ اصل یہ ہے کہ آپ نے جرح مفسر اور جرح مقبول ثابت کرنی ہے، اندہ جمہور محدثین، اگر جرح کے کلمات پھر ایک جیسے آ جاتے ہیں تو پھر بہتر ہے وہ 3-4 پھر محدثین کے آپ جارے کے لیے آپ پیش کرتا ہوں گا جو دیکھیں اب یہ دیکھیں میری پہلے پوری بات سنیں نا۔ اب اگر ایسا ہو کہ ایک کہتا ہے ضعیف ہے، ہم پہلے وہ تعین کر لیتے ہیں، پھر دوسرا بھی اسی طرح کوئی ملتے جلتے الفاظ آ جاتے ہیں تو پھر ہم بار بار ایک پر نہ کریں، ایک جیسے اگر ملتے جلتے الفاظ ہیں تو ان کی جتنی جڑیں 2 ہیں یا 3 ہیں وہ پیش ہو جائیں، آپ ان کا جواب دے دیں۔ میری گزارش یہ ہے کہ جب دوران مناظرہ جب آپ پیش کریں کسی بھی محدث کا حوالہ
جب تک ایک محدث سے وہ روایت یا جرا ثابت نہیں ہو جاتی ہم دوسرے روایت پہ نہیں آ سکتے. ایک کا فیصلہ ہوگا کہ وہ جرا بنتی ہے یا نہیں ہے تو پھر ہم دوسرے محدث پہ جائیں گے. اس طرح کریے ہوگا پہلے ٹرم میں 20 سوالے پڑھ دیں گے اور پھر 20 کے 20 5 منٹ میں دینا مشکل ہو جائے گا, کیونکہ یہ تحقیقی مسئلہ ہے. ایک محدث کا قول پیش کریں, وہ ثابت کریں, ٹھیک ہے جی, اور اس کے بعد اس کا جواب لیں. جب وہ چیز کمپلیٹ ہو جائے گی پھر اگلے محدث ترتیب پر, ورنہ یہ ہوگا کہ بہت سارا اس میں آپ سمجھتے ہیں گنجل ہو جائے گا, مکس ہو جائے گا. جواب دیں اوکے. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. محترم فیصل بھائی نے بات کہی ہے کہ پہلے ایک جو ہے محدث کی جرح یا تعدیل پیش کر کے اسی پر گفتگو کی جائے گی, جبکہ ہمارے معزز میں جو ہے میزبان انہوں نے پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ یہاں پر منصف اور فیصل کوئی نہیں بیٹھا جو فیصلہ کرے گا. یہ ریکارڈنگ ہے دونوں طرف سے, اور اس لیے عوام خود جو ہے اہل علم اس کا فیصلہ کر لے گی. اس لیے کتاب جو ہے دلائل کی روشنی کے اندر ہم اپنا موقف جو ہے وہ واضح کریں گے. کتاب جو دلائل کے ساتھ انشاءاللہ وہ ایک ہو یا 101 ہو, آپ کا حق ہے کہ آپ اس کا دفاع کریں جس طرح بھی آپ سے ممکن ہے. ہاں آپ کا اعتراض ہو, آپ کو حق حاصل ہے, آپ اس کو رپیٹ کر سکتے ہیں, 1 بار رپیٹ کریں, 110 بار رپیٹ کریں, آپ کو حق حاصل ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کے اعتراضات کا جواب دیں اور ساتھ ساتھ اپنے دلائل کے ساتھ موقف کو واضح کرتے چلے جائیں. باقی پھر اس کے نتیجے کے اندر جو ہے آخر میں مکمل گفتگو نتیجہ وہ پہلے فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ اہل علم خود اس کو دے کے فیصلہ کر لیں گے. اس لیے یہ ایک پر لے دے اس وقت فیصلہ کون ہوگی جب ہمارا منصف پہلے متعین ہو کہ وہ فیصلہ دے دے کہ اب یہ طے ہو چکی ہے کہ یا اب اس میں ابہام باقی ہے, تشنگی باقی ہے. جب ہمارا منصف طے نہیں ہے تو پھر اس پر اس انداز سے گفتگو وہ الجھاؤ کی طرف جائے گی, فیصلہ کن بات کی طرف نہیں جائے گی. اس میں یہ ہوگا کہ اگر ایک ہی مثلاً ٹرن کے اندر 2 3 4 5 محدثین کے حوالے پیش کر دیے جاتے ہیں تو وہ دوسری ٹرن کے اندر اس کا جواب دینا میرے خیال میں وہ مناسب نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ ہو سکے گا. تو ایک حوالہ دینے کے بعد جب تک وہ کلیئر نہ ہو اس کے بعد دوسرا حوالہ پیش نہیں ہوتا. پہلے ایک کا کلیئر کریں کہ اس کا کیا ہے, اگر آپ ثابت کر دیں تو ثابت, اگر نہیں ثابت کر سکتے تو پھر اس وقت تک آپ دوسرا حوالہ پیش نہیں کر سکتے جب تک وہ حوالہ پہلا کلیئر نہ ہو. اس طریقے تو ایک ہی ٹرن کے اندر آپ 10 حوالے دے دیتے ہیں تو وہ تو مسئلہ بن جائے گا. وہ کیسے اس کا ایک 10 کا جواب جو ہے وہ 5 منٹ کے اندر دیا جائے گا. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. میرے خیال محترم حافظ ارشد صاحب بات ماشاءاللہ آپ بھی سمجھتے ہیں اور فیصل صاحب بھی جانتے ہیں, یہ بات مناظرہ کو آج پہلا نہیں ہے. ہمیشہ مناظرے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو بھی مدعی ہے وہ اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے اپنے دلائل کو مختلف اینگل سے, مختلف انداز سے, مختلف کتب سے بیان کرتا ہے. مدعا علیہ کا فریق مخالف کا یہ حق ہے کہ ان کو کور کرے, ان کا دفاع کرے, جس طرح کر سکتا ہے اپنا بچاؤ کرے اس معاملے کے اندر. جب ہم نے کوئی چیز پیش کرنی ہے تو آپ کو حق ہے ہم 1 پیش کریں یا 10 پیش کریں. آپ کو جو اعتراض ہے آپ ان اعتراضات کو بیان کریں. ہاں اگر بیان کرنے میں آپ وقتی قلت محسوس کرتے ہیں کہ 5 منٹ کے اندر وہ اس کا جو ہم بیان نہیں کر پائیں گے کیونکہ کتابیں آپ نے 10 پیش کر دی تو ٹائم 10 منٹ کیا ٹرن کر لیتے ہیں. اگر ٹائم کی فراوانی چاہیے تو نو ٹینشن, 15 منٹ کا ٹھیک ہے 15 منٹ کر لیتے ہیں. لیکن ہمیں حق حاصل ہے کہ جس طرح آپ دیکھو ہم فاتح خلف الامام پر گفتگو کرتے ہیں تو کیا صرف ایک حدیث بیان کر کے اسی پر پوری لے دے کرنے کے بعد دوسری حدیث پیش ہوتی ہے یا پہلے ٹرن کے اندر حدیثیں زیادہ پیش ہوتی ہیں. اگر مسئلہ رفع الیدین آتا ہے تو ایک مسئلے کے اندر ایک موقف پر جو ہے وہ آپ 8-10 حدیثیں پیش کرتے ہیں, مختلف کتبوں سے پیش ہو جاتی ہیں, کیونکہ اصل موضوع سے باہر دلیل نہیں ہونی چاہیے. جو موقف طے ہے اس سے ہٹ کر کے کوئی چیز آئے تو وہ کالعدم ہونی چاہیے, اس کو روک دینا چاہیے کہ یہ موضوع سے متعلقہ نہیں ہے. جب موضوع سے متعلقہ ہے وہ کوئی ایک چیز پیش کرے یا 10 پیش کرے اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ہاں اگر جواب دینے میں آپ اگر قلت محسوس کرتے ہیں تو ابھی سے زیادہ ٹائم کر لیتے ہیں, کوئی پرابلم نہیں انشاءاللہ. جی اچھا اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک روایت پیش کی جائے, 2 کی جائے, 3 پیش کی جائے, اس میں صرف ایک راوی کے بارے میں یا 2 راوی کے بارے میں بتانا ہے وہ بتا دیا جاتا ہے. یہاں ہے ہی سارا اصول کے اوپر, تو اس میں جب تک ایک نہیں وہ اس وقت دوبارہ پیش کرنا میرے خیال میں مناسب ہے, اور یہ اس طریقے فیصلہ بھی کوئی بالکل نہیں ہو سکتا.
अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। मोहतरम अर्शद साहब, फैसला तो यकीनन आपने नहीं देना, वो तो तय हो चुकी है कि ये रिकॉर्डिंग है ना, फैसला इंशाल्लाह करने वाले कर लेंगे। जहाँ तक अगला मसला है मामले का, गुफ्तगू का, कि जनाब एक रावी पर जरा होती है, दो पर, यहाँ तो सिर्फ रावी ही एक है, जो है सिर्फ इमाम जो है। एक मिनट मोहतरम, मैं अगर आपकी गुफ्तगू में बोलूँगा तो बदमज़गी होगी, इसलिए मेरा ख्याल मुनासिब नहीं कि आप भी मेरी गुफ्तगू के दरमियान आपको गुफ्तगू बोले। सली से सुने इंशाल्लाह, कोई बात नहीं, आपको पूरा मौका दिया जाएगा इंशाल्लाह। हाँ, तो इसलिए यहाँ पर तो हमारा एक आदमी मुतय्यन है कि मोहतरम मोहम्मद बिन हसन अश-शैबानी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के जो शागिर्द हैं, कि उनकी हैसियत क्या है, कि वो रवायत हदीस के अंदर काबिल इत्माद हैं या काबिल इत्माद नहीं हैं। जहाँ रावी सिर्फ एक है, अगर वहाँ पर जो 4-4 रवायतें पेश होती हैं, 10 पेश होती हैं, हर टर्म आप देखें 10 हदीसें पेश होगी, 10 हदीसों के अंदर अगर फॉर एग्जाम्पल कलाम मिसाल के तौर पर, तो 10 रावियों पर जरा करने के लिए वही टर्न काफ़ी हो जाती है, तो एक रावी पर गुफ्तगू के लिए वो किताबें वो काफ़ी क्यों नहीं होगी, गुफान उसूल। तो इसलिए ये मसला को उलझाव वाला नहीं है, इसलिए वक्त का ज़िया है, जिस तरह आपका मर्जी कर लें, लेकिन बेहतर है गुफ्तगू शुरू करें। असल मसला ये है कि आपने मसाले दी दैर वगैरह के हवाले से, तो वो एक अवामी सतह पे भी सुने जाते हैं। ये मसला खालिसतन इल्मी है। जब तक एक ही मसलन वही जरा जो एक मरतबा आप पेश करते हैं वो बार बार आप दोहराते जाते हैं, तो वो तो कोई फैसला नहीं हो सकेगा। जब तक एक गलियत नहीं होगा उस वक्त तक दूसरा वो उलझाव पैदा हो जाएगा। तो उस उलझाव के अंदर जो है वो मामला दुरुस्त नहीं रहेंगे और ना ही उसमें कोई पता चलेगा किसी को भी कि क्या हुआ है क्या नहीं। इसलिए इसमें पहले जो है वो तयन आप करें कि एक टर्न के अंदर एक दलील दी है या 2 दिए। अगर उसके पास वक्त है वो दूसरी दे रहा, तो वो एक अलग मसला है कि वो दूसरी टर्न के अंदर मसलन दलील दे देता है। लेकिन ये जो है इसको आप पहले तयन कर लें, ये बात ऐसे ही चलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद। मोहतरम अर्शद साहब, ये बात तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको भी तस्लीम है कि ये अवामी मौजू नहीं है। जब अवामी मौजू नहीं है तो फिर अहले इल्म इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि जो है वो जो है कलमात तादील कितने आए हैं, कलमात जरा कितने आए हैं, आगे से जवाब क्या बना है। ये मामला तो उलझाव होता अवाम के लिए कि इतनी बातें पेश होगी, वो किस किस को पिक करेंगे, किस किस को वो समझेंगे, हल करेंगे। जब ये मौजू इल्मी है तो अहले इल्म के अंदर अल्लाह ने ये सलाहियत भी रखी है कि वो हर चीज़ को समझ सकते हैं कि कुल कुतुब कितनी पेश हुई हैं, दलाइल कितने पेश हुए हैं, मुआरजा कितना हुआ है, मुनाकशा कितना हुआ है, नतीजा क्या निकला है। अहले इल्म के लिए पेचीदगी नहीं होती, ये अवामुन नास के लिए पेचीदगी होती। अवाम का ये मौजू नहीं, इसलिए आप इस बात को उलझाव में ना डालें, गुफ्तगू शुरू करें ताकि वक्त हमारा बच जाए, आपके बच जाए। शुरू करें। अच्छा एक फैसल भाई, मैं कुछ मेरे ख्याल में पीछे थोड़ा इस तरह करने के बजाय ये देखें कि अगर जिस तरह बात की जा रही है कि अवाम को भी कुछ पता चले, सारा जो फैसला जिन्हें करना है वो अवाम ने देकर कर लें, रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। अब अगर एक वक्त में आप 10 लोगों की जरा पेश कर देते हैं, ठीक है, 5 वो बिल्कुल सही, आपकी 10 मिनट बढ़ाने का टाइम का इतना कोई नहीं है। देखें अगर बेहतर समझते ना तो 10 ना पेश करें, अगर 1 या 2 पेश कर लें जैसा उनका जवाब था। देखें अवाम को देखें इल्म हो तो फिर तो वो तो फैसला कर लेंगे। असल है कि अवाम ये फैसला करे, तो अवाम के लिए जितना आप आसान गुफ्तगू करेंगे उन नतीजे पर पहुंचना आसान होगा। तो बजाय इसके 10 आप पेश करें, बेहतर यह है मेरी राय कि 1-2 पेश करें, उसका जवाब दे। देखें यहाँ पर ये नहीं हो कि एक दूसरे को मनवा ले तो फिर आगे बात जाएगी। 1-2 टर्म्स में जवाब हो जाएगा तो अवाम पता चले कौन हक पे और कौन दूसरी तरफ है, ठीक होगी बात। इसलिए बजाय आप 10 पेश करने की मेरी आपसे दरख्वास्त, देखिए गुफ्तगू को आसान बनाएं, आसान फहम बना दें, बिल्कुल फैसला था। 1-2 जो आप समझते हैं मजबूत या पेश कर दें, उसके बाद उनका जवाब दें। 1-2 टर्म में जवाब आएगा, अगला आप दलाइल पेश करना शुरू कर दें, ठीक है, ठीक होगी बात, फैसल बात ठीक होगी। चलो शुरू करें। अच्छा मोबाइल बराए मेहरबानी सारे बंद कर दीजिए अपने, तमाम लोग मोबाइल अपने आप कर। मोहतरम प्रोफेसर साहब ने माशाल्लाह बड़ी शानदार बात की है कि मुनासिब से दलाइल पेश करें ताकि आसान अच्छे अंदाज से जवाब भी हो जाए उसका, और उसके साथ साथ गुफ्तगू आम फाहम की जाए ताकि सामीन अवामुन नास को भी उससे कोई फ़ायदा हो सके। और उसके बाद जब वो अगली तरह से मुआवजा होता है उसका जवाब दे के अगली दलील शुरू कर दें, क्योंकि फैसला बाद में अवाम करते रहेंगे मामला सुन करके और अहले इल्म कर लेगी मामला। इसलिए ये नहीं कि चूँकि इसका पहला फैसला नतीजा करो फिर दूसरी पेश करो, ये गुफ्तगू नहीं होगी। ठीक, चल जाए टाइम मेरा नोट कर लेंगे और जैसे ही टाइम होगा आपने हाथ से इशारा कर दें, जैसे किताब मेरा रख इस पर हाथ मार दें, स्टार्ट करिए, आप इशारा दे दें। 1 मिनट कोई किताब
یہ ہے کہ پہلی 10 منٹ کی کہ پہلی 5 سے شروع کریں گے. پہلی 10 ٹھیک ہے، باقی 5 کی ٹھیک ہے. ہاں جی، کیونکہ دیکھیں آپ کے ذمہ یہی ہوگا نا کہ جرح مختصر مقبول ہے جو مؤثر ہوتی ہے ٹھیک ہے، وہ ان کا جو پیش آتا ہے. اچھا کوئی ہے آپ کا اشارہ وہ کر لیں. شروع ہو گیا ٹائم. یہ جو اشارہ کر ٹائم شروع کر دیں. صرف 1 منٹ. جیسے کاغذ ہے لکھنے والا سارا کاغذ ہے ہاں ہے لکھنے والا ہاں ہے اس کی بیک سائڈ شروع کریں. چلیں ٹائم اسٹارٹ کر. حضرت ٹائم آپ کا شروع ہے. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اللہ تبارک و تعالی حاکم الحاکمین رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد نبیوں کے امام بازوں کے سردار نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو، اور آپ کے ساتھیوں پر اور امت کے اکابرین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان گنت رحمت نازل ہو. ہمارا عنوان ہے محمد بن حسن الشیبانی. جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے. محمد بن حسن الشیبانی یہ حنفی مذہب کے مرکزی راوی ہیں، اور ہم نے جو دعویٰ لکھا ہے پروفیسر صاحب نے وہ پڑھ کر آپ کو سنا دیا ہے. آپ دوست احباب آگاہ بھی ہیں. اب میں سب سے پہلے جس محدث کی جرح پیش کرنے لگا ہوں، پہلا والا یہ عرض کرتا ہوں کہ وہ جارے فریق مخالف کے ہاں معتبر ہے. یہ میرے ہاتھ میں علامہ محمد عباس رضوی کی کتاب مناظرے ہی مناظرے، جن کو جناب ارشد مسعود چشتی صاحب نے جمع کیا ہے، اس کے صفحہ نمبر 239 پر کہتے ہیں العجلی، یحییٰ، شافعی، مالک، احمد، دارقطنی، نسائی رحمت اللہ علیہم وغیرہ ان کو ہم معتبر سمجھتے ہیں. اور اس میں امام شافعی رحمہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے. اب سے سب سے پہلے جو جرح ہے وہ جناب حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کی. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے آداب الشافعی، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 81. یہ کتاب دارالکتب العلمیہ سے چھپی ہوئی ہے. اخبرنا ابو الحسن اخبرنا ابو محمد قال اخبرني عبد الله بن احمد بن حنبل فيما كتب الي قال سمعت ابي يقول قال محمد بن ادريس وذكر محمد بن الحسن صاحب الرأي فقال وضعت كتابا على اهل المدينة تنظر فيه فنظرت في اوله ثم وضعته او رميت به. امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد بن حسن صاحب الرائے کی کتاب کو دیکھا تو وہ خطا سے بھری ہوئی اور میں نے اسے پھینک دیا. یہی بات یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے مناقب الشافعی، اس کا صفحہ نمبر 121 ہے. اور یہ جو پہلی سند ہے اس میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنے بزرگوار سے اس بات کو نقل کرتے ہیں. اور یہ جو میرے ہاتھ میں دوسری کتاب ہے کہتے ہیں فنظرت فی اوله ثم وضعت او رمیت به، اور اسی کا صفحہ نمبر 122 ہے. کہتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ کہ میں نے قد نظرت فی کتابک ھذا فاذا بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم خطأ کلہ. میں نے محمد بن حسن الشیبانی کی کتاب کو دیکھا تو سوائے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساری کی ساری کتاب ہی خطا.
ساری کی ساری کتاب ہی غلط. تو یہ ایسی جرح ہے جو منتقل نہیں ہو سکتی, ختم نہیں ہو سکتی, کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے ان کی ساری کتاب کو متروک قرار دیا, پھینک دیا اور کہا بسم اللہ کے سوا ساری کی ساری کتاب جو ہے یہ غلط ہے. اب دوسرے امام احمد رحمہ اللہ الرفع والتکمیل میں علامہ عبدالحی حنفی لکھنوی اور ابو غدہ حنفی نے امام احمد رحمہ اللہ کو معتدل تسلیم کیا ہے, اور صوفی عباس جو فیصل صاحب کے ممدوح ہیں جن کو انہوں نے محدث لکھا ہے انہوں نے بھی معتبر تسلیم کیا ہے. امام احمد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں حدثنا علی بن احمد بن سلیمان حدثنا ابن ابی مریم سالت احمد بن حنبل عن محمد بن الحسن فقال لیس بشیء ولا یکتب حدیثہ. لیس بشیء یہ کچھ بھی نہیں ہے, ولا یکتب حدیثہ اور اس کی حدیث نہیں لکھی جاتی ہے. اور لیس بشیء یہ کلمہ جرح ہے, جس کو کلمہ جرح ان کے امام احمد رضا خان بریلوی, غلام مصطفیٰ نوری نے تسلیم کیا ہے, اور الجرح والتعدیل اور دیگر کتابوں میں, اسی طرح الرفع والتکمیل کے حاشیے میں انہوں نے 23 کے قریب حوالے پیش کیے ہیں کہ یہ لیس بشیء یہ جرح ہے, کلمہ جرح ہے, کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کسی کام کا نہیں ہے. حضرات آگے جو میری تیسری جرح ہے وہ امام یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ, یہ طریقے یحییٰ ابن معین میرے ہاتھ میں ہے جی جی ٹھیک ہے بس یہ 200 مصدیق صاحب ان دو پر دیکھیں, اگر یہ 5-10 ہو جائیں گے تو دیکھیں سنتوں پر بھی بحث کرنی ہے. نہیں آپ نے مناسب کہا تھا, مناسب پیش کروں گا. لیکن آپ یا تو اس طرح کر لیں کہ 2 پر ہونے دے تو جواب آ جائے تو علی ٹائم میں آپ 2 نہیں, بات یہ کہ میں 5 پیش کروں گا. نہیں وزن 5 بہت لمبی ہو جائے گی, 5 لمبی جائے گی. اس نے جو جواب دینا ہوگا, یہ 5 کا جواب عوام کو سمجھ نہیں آئے گا, تو میں درخواست یہ کرتا ہوں کہ 2-3 تک میں 3 پر تیسری پیش کر دیں, اب سیدھا اپنی پیش کریں. ٹھیک ہے دیکھیں جی اس وقت انہوں نے کہا آپ نے بھی تسلیم کر لیا, تو اب زیادہ آگے سب بات ہو گئی. تیسری جرح یہ میرے ہاتھ میں امام یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ لکھا ہوا ہے, سمعت یحییٰ یقول محمد بن الحسن الشیبانی لیس بشیء, یہ محمد بن حسن شیبانی کچھ نہیں ہے. اور اسی طرح امام یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ نے اسی محمد بن حسن شیبانی کو کذاب قرار دیا ہے کہ محمد بن حسن شیبانی کذاب ہے. اور تاریخ بغداد میں الضعفاء العقیلی میں تاریخ بغداد کی جلد نمبر 2 ہے, صفحہ نمبر 181 پر صحیح سند کے ساتھ یہ بات ثابت ہے. اسی طرح ضعفاء العقیلی میں, اور یہی بات الضعفاء والمتروکین ابن جوزی رحمہ اللہ کی کتاب میں کہ ابن معین نے ان کو کذاب قرار دیا ہے, لیس بشیء قرار دیا ہے. اب میں اپنے وقت میں اپنی بات کو دہراتا ہوں. سب سے پہلے میں نے امام شافعی رحمہ اللہ جن کو یہ معتبر تسلیم کرتے ہیں ان کی جرح پیش کی ہے کہ انہوں نے محمد بن حسن الشیبانی کی کتاب کو اول سے آخر تک خطا قرار دیا اور اس کو پھینک دیا. دوسری جرح امام احمد جو معتدل ہیں ان کے نزدیک اور معتبر بھی ہیں, انہوں نے بھی ان کو لیس بشیء قرار دیا. اور امام احمد رحمہ اللہ کا دوسرا قول ہے انہوں نے اس راوی کو کذاب قرار دیا, جھوٹا. اور احمد رضا خان بریلوی انہوں نے کاذب کی جرح پر, یا اپنے معین نے کئی راویوں پر کاذب کی جرح کی تو اسے ضعیف قرار دیا. جب کاذب ہو تو ضعیف ہے, کذاب ہو تو ضعیف کیوں نہیں ہے, کذاب کہا ہے. اور تیسری جو جرح میں نے پیش کی ہے یا اپنے معین کی, وہ کہتے ہیں یہ لیس بشیء کچھ بھی نہیں ہے اور کذاب ہے. اب یہاں پر میں یہ بات عرض کر دینا چاہتا ہوں, یہ مناظرے کتاب ہے, اس میں ایک عبارت موجود ہے جو میں پڑھ کر سناؤں گا. صفحہ نمبر 276 بات ہے کہ جمہور کی بات تسلیم ہوگی. اذا ادر جماعت رجلا وجر واقل عددا من المعدلین, جب ایک پوری جماعت ایک شخص کی تعدیل کرے اور تھوڑے سے لوگ اس پر جرح کرے, تعدیل کرنے والوں کی نسبت تو جمہور کے نزدیک جرح راجع ہوگی اور اس پر
अमल औला होगा। ये जमहूर का कायदा आपके घर का लिखा हुआ है, और यहां तक इन्होंने लिखा हुआ है कि एक रावी भी जरा कर देगा तो वो रावी मजरूह ठहरेगा। अब यहाँ आपके मजहब इल्जामुल खस्म बिमा हुआ कायल हूँ, आपके इस उसूल के मुताबिक ये रावी मतरूक ठहरता है, क्योंकि लिखा हुआ है कि जमहूर का कायदा है मुअद्दिलीन तादील करने वाले ज्यादा हो और जरा करने वाले कम हो, तो जमहूर के नजदीक वो जो जरा है उसका एतबार होगा। और तदरीबुर रावी है ये मेरे हाथ में, यहाँ पर ये भी मैं जिक्र कर देना चाहता हूँ ताकि कोई इबहाम न रहे। ये जो अगर कोई हासिक, कोई माहिर, कोई फन का इमाम बिला सबब के जिक्र किए जरा करे तो जमहूर के नजदीक वो जरा कबूल होती है। ये बात दोबारा सुन लें। सियूती रहमहुल्लाह जो आपके ममदू हैं वो लिखते हैं कि माहिर हासिक आलिम बिल जरा व तादील अगर बिला सबब जरा करेगा तो वो जरा जमहूर के नजदीक मकबूल होगी। और ये लिखा हुआ है कि अहले हदीस इंशाअल्लाह जरा मकबूल से इसका ज़ईफ होना साबित करेंगे। तो आपके घर से ज़ईफ साबित किया, और सयूती रहमहुल्लाह ने जो जमहूर का कायदा बयान किया है उससे ज़ईफ साबित किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3 मुहद्दिसीन की जरा आपके सामने पेश की है, इमाम शाफी रहमहुल्लाह की, अहमद की और यहया इब्न मईन की। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे फाजिल मुनाज़िर, उमर सदीक साहब ने इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह के ऊपर जिरा साबित करनी थी, और जो हमारी शराइत तय पाई थी और जो प्रोफेसर साहब ने इब्दान अर्ज की थी कि उनके जिम्मे जिरा मुफस्सिर है, पेश करना है, जिरा मुफस्सिर पेश करनी है उन्होंने, और मकबूल भी पेश करनी है, लेकिन अभी तक उन्होंने जिरा मुफस्सिर पेश नहीं की। एक बात। दूसरी बात ये कि इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह वो शख्सियत हैं जिनके 2 उस्तादा खुद मुज्तहिद हैं, एक इमाम आज़म, दूसरे इमाम मालिक। और खूबी की बात यह है कि वो जिनके खुद उस्ताद हैं वो खुद मुज्तहिद हैं। उनके शागिर्दों में इमाम अहमद बिन हम्बल, उनके शागिर्दों में इमाम शाफी, जिनसे इमाम शाफी ने इमाम मोहम्मद से रवायात ली। उमर सदीक साहब अभी तक ये साबित नहीं कर सके कि ये जिरा मुफस्सिर है या नहीं है। इन्होंने तो मकबूल के अल्फाज दिखा दिए, लेकिन पहली शर्त ये थी कि जिरा मुफस्सिर है या नहीं है। इन्होंने पहली सनद पेश की इमाम शाफी रहमहुल्लाह की। इन्होंने इमाम शाफी का कौल पेश किया, उसकी सनद की तौसीक नहीं की। इनके जिम्मे है कि उस रिवायत के एक एक रावी का हाल वो पेश करेंगे, अगर उसमें एक रावी भी ज़ईफ है वो काबिल इस्तिदलाल नहीं हो सकती। एक। नंबर 2, इन्होंने ये साबित करना है असूल की किताबों से कि जो इमाम शाफी रहमहुल्लाह की जो जिरा है वो जिरा मुफस्सिर है, वो जिरा मुफस्सिर है और जिरा मकबूल है। ये बात उन्हें साबित करनी है। नंबर 2, और इमाम शाफी रहमहुल्लाह जिनसे उन्होंने जिरा पेश की, उन्होंने खुद अपनी किताबों में इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह से अहादीस ली, 5 अहादीसें ली, और मुताबिक में भी नहीं, अहकाम में हदीस ली। अब बताएं कि इमाम शाफी रहमहुल्लाह के ऊपर क्या फतवा होगा। आपने कहा कि उनकी सारी किताब खता है। अगर सारी किताब खता है तो कहां से उन्होंने रिवायत ली, उन रिवायात की हैसियत क्या होगी? एक बात। दूसरी बात कि इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह की तौसीक से कहा तारीफ इमाम शाफी से सही सनद के साथ साबित है। इंशाअल्लाह वो मैं अगले टर्म में साबित करूंगा। और ज़ुबैर अली ज़ई साहब के और आपके जो ममदू हैं ज़ुबैर अली ज़ई, आपके साथी अहले हदीस जो सारे की तरफ घूम जाते हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि अगर 2 मुहद्दिसीन के अक़वाल मुतारिज़ हों तो दोनों कौल जो होते हैं वो साकित हो जाते हैं। असूल में नूर अल-ऐन के मुकदमा में लिखा। आगे मैं जब दूसरे टर्म में आऊँगा तो फिर बहावरा साबित करूँगा। दूसरी बात ये, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह की इन्होंने जिरा साबित की, उन्होंने पेश की
اور کہا کہ یہ جرح مفسر ہے اور جرح مقبول ہے، اس بار دوبارہ انہوں نے یہ زیادتی کی، نہ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ جرح مفسر ہے، نہ یہ ثابت کیا کہ جرح مقبول ہے۔ میں حافظ عمر صدیق کی بات ماننے کا قائل نہیں ہوں، ہماری اوپر ان کی باتیں حجت نہیں ہیں، اصول سے کتابوں سے ثابت کریں کہ جو امام احمد بن حنبل کی جرح ہے وہ جرح مفسر ہے، وہ جرح مقبول ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ، امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کی انہوں نے جرح پیش کی کذاب۔ اب یحییٰ عربی صاحب نے ابتدا میں فرمایا محترم امام محمد بن حسن شیبانی، جو کذاب ہوتا ہے آپ ان کو محترم کہتے ہیں، تو خود مان گئے۔ اور جب شرائط کی بات ہوئی تھی عمر صدیق صاحب سے، انہوں نے بھی اس میں کہا تھا کہ امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ، کذاب کو آپ رحمہ اللہ کہیں گے، کذاب کے اوپر تو لعنت بھیجی جاتی ہے، آپ نے یہ بھی ثابت کرنا ہے۔ دوسری بات یہ، کذاب کے بارے میں آپ یہ ثابت کریں کہ جرح مفسر ہے، آپ اصولوں کی کتابوں سے ثابت کریں کہ جرح مفسر ہے، ایک بات امام احمد بن حنبل۔ اور دوسری بات یہ میں ضمن بتاتا چلوں کہ کذاب سے کیا کیا مراد لیا محدثین نے، یہ تو اگلی ٹرم میں پیش کروں گا کہ کذاب کا مطلب کیا ہے، وہاں پہ دیکھی جائے گی کہ کذاب کا معنی کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے جو نجرہ پیش کی، میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ کے اس شاگرد ہے امام احمد بن حنبل، ان سے انہوں نے کتابیں لکھی، انہوں نے اس کی توثیق کی، تعریف کی، تو ان کی جرح ساقط ہے۔ دوسری بات یہ، جو انہوں نے کذاب کی جرح پیش کی، حافظ عمر صدیق صاحب کو یہ بھی معلوم نہیں کہ دعویٰ کیا تھا انہوں نے ضعیف ثابت کرنے کے، دلیل دے رہے ہیں وہ کذاب ہونے کی، دلیل دے رہے ہیں کذاب ہونے کی، دعویٰ یہ ثابت کریں گے کہ کذاب جو ہے وہ ضعیف، اس پر اطلاق ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، اور وہ اصول کی کتابوں سے ثابت کریں گے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب دلیل دعوے سے مطابقت نہ رکھتی ہو، وہ دلیل فاسق ہو جاتی ہے، ساقط ہو جاتی ہے، اس کو مانا نہیں جا سکتا۔ پھر میں آگے عرض کروں، انہوں نے عباس رضوی صاحب کا ذکر کیا اور کہا کہ جی میرے ممدوح ہیں، ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ جو ہمارے ممدوح ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ اہل سنت و جماعت میں ایسے محدث بھی موجود ہیں۔ ان کا نام لے کے انہوں نے کہا کہ امام یحییٰ کو انہوں نے معتبر محدث شمار کیا۔ ہم نے کب انکار کیا؟ ہم نے کب انکار کیا کہ امام شافعی معتبر نہیں ہے؟ ہم نے کب انکار کیا کہ امام احمد بن حنبل معتبر نہیں ہے؟ ہم نے کب کہا کہ امام شافعی معتبر نہیں ہے؟ ہم تو محدثین کو ماننے والے ہیں، ان کے اقوال کو لینے والے ہیں۔ آپ نے یہ الزام جو لگایا، آپ یہ الزام واپس لیں، اور یہ آپ الزام واپس لیں گے کہ ہم نے ابھی تک کسی محدث پہ جرح نہیں کی، تو آپ کا جو الزام ہے وہ پہ غلط ثابت ہے۔ میں دوبارہ سے بات کرتا چلوں، امام شافعی کا جو ایک قول ہے، انہوں نے اس کی سند ثابت کرنی ہے، ایک ایک راوی کی توثیق ثابت کرنی ہے۔ جب تک ایک ایک راوی کی توثیق ثابت نہ ہو، وہ جو قول ہے ان کا وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ ایک نمبر دو، اصول کی کتابوں سے ثابت کریں گے جو جرح مفسر ان کی امام شافعی کی بنتی ہے یا نہیں ہے۔ اور تیسرا امام شافعی کا جواب یہ کہ انہوں نے اپنی کتاب جو امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ سے جو احادیث لی، وہ کس ضمن میں آئیں گی، وہ کس کھاتے میں جائیں گی؟ کہ اگر ان کی کتاب خطا تھی تو امام شافعی نے ان سے روایات کیوں لی؟ چوتھا جواب میرا امام شافعی کے اوپر کہ امام شافعی نے امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ سے کتابیں لیں، ان سے پڑھا، ان سے فقہ کی تعلیم حاصل کی، امام شافعی نے ان کی تعریف کی۔ آپ بتائیں امام شافعی پہ کیا پھر جرح ہوگی؟ کیا قذاب سے کتابیں لینا جائز ہے؟ کیا قذاب سے روایتیں لینا جائز ہے؟ کیا قذاب سے اپنی کتاب میں بیان کرنا جائز ہے؟ کیا قذاب کی تعریف کرنا جائز ہے؟ یہ حافظ عمر صدیق بتائیں گے۔ نمبر دو، امام احمد بن حنبل کی جرح میں پیش کی۔ دوبارہ میں سوال کروں گا کہ امام احمد بن حنبل کی جرح یہ اصول کی کتابوں سے پیش کریں، اصول کی کتابوں سے۔ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جرح مفسر ہے یا نہیں ہے۔ آپ نے جو جرح پیش کی وہ آپ بتائیں گے اصول کی کتابوں سے۔ اور اس کے ضمن میں نے عرض کیا تھا کہ امام احمد بن حنبل نے جو ان سے کتابیں لکھی، جو روایات لی، جو فقہ لی، اس کے بارے میں کیا فتویٰ ہے؟
کیا امام احمد بن حنبل قذاب سے روایت لیتے تھے؟ کیا قذاب کی شاگردی اختیار کرتے تھے؟ یہ آپ نے جواب دینا ہے. پھر یحییٰ بن معین کا جو انہوں نے پیش کی میں بتاتا چلوں. یحییٰ بن معین جو محدث ہے وہ متشدد ہے، اور ایک نہیں 20 حوالے موجود ہیں. 20 امام یحییٰ بن معین ہم معتبر بھی مانتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ محدث معتبر ہونے کے ساتھ متشدد بھی ہو سکتا ہے، متعمد بھی ہو سکتا ہے، متعصب بھی ہو سکتا ہے. یہ اس کے معتبر ہونے کے منافی نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. دوسری بات یہ آپ نے جو جرح پیش کی، اور یہ بھی بتانا چلوں آپ کے ممدوح زبیلی زئی صاحب نے ان کو متشدد مانا ہے یحییٰ بن معین کو، اور آپ نے ایک جرح بھی اب تک جرح مفسر پیش نہیں کی. دوسری بات امام یحییٰ بن معین کی جو جرح پیش کی قذاب کی، آپ کے ارشاد اللہ قصری صاحب نے خود لکھا اپنے کتابوں میں محمد بن اسحاق کے ترجمے میں کہ قذاب کا معنی جھوٹا ہونا نہیں ہوتا. علماء اہل حدیث نے اس سے خطا کے بھی معنی مراد لیے ہیں. آپ یہ ثابت کریں کہ یہاں جو قذاب کا جو مراد ہے وہ جھوٹا ہونا ہے، خطا کے معنی میں نہیں ہے. ایک نمبر 2 کہ آپ نے یہ جرح امام یحییٰ بن معین کی اپنی کتابوں سے ثابت کرنی ہے کہ ان کی تمام کتابیں موجود ہیں، ثابت ہیں. آپ یہ ان کی کتابوں سے ثابت کرنے کے ہوں گے، کیونکہ ہم کسی کی سند نہیں مانیں گے، اور اگر آپ کسی کی سند پیش کریں گے تو اس میں تصریح دکھائیں گے امام یحییٰ بن معین سے کہ یہ جو جرح ہے وہ امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ کے اوپر ہے. یہ آپ نے امام یحییٰ بن معین سے ثابت کرنی ہے. قذاب والی جرح آپ نے ثابت کرنی ہے.